بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس اسلامیات کے لیکچر میں آج ہم پڑھیں گے استقامت۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی پر غور کریں۔ استقامت کے لفظی معنی ہیں سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا ہے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ استقامت کا حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے، ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، تیسرے اس کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے۔ اب استقامت کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک تو ہماری آزمائش کی جانچ پڑتال ہو سکے، دوسرا یہ کہ جو استقامت دکھانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس سے دین پھیل سکتا ہے۔ اب اس کا اجر عظیم کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والا نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ تو دیکھیں اجر عظیم کتنا ہے استقامت رکھنے والے افراد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری بھی سنا دی اور اس کا وعدہ بھی کر دیا ہے اور بخشش کا وعدہ بھی کر دیا ہے۔ اب استقامت کی مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسلام کی ان تعلیمات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں چند واقعات دیے جاتے ہیں۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں۔ دھمکیاں دی گئیں، توہین و تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ جواب میں فرمایا اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ مشکل کام، یہ ناممکن کام کہ دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھنا، ناممکن کاموں میں سے اگر کوئی یہ کام بھی کر لے تو پھر بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں معمولی سی نفرے کے ساتھ ایک عظیم و شان مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی استقامت دکھائی۔ منافقوں کی سازشوں، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ
پر اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو 8 کلاس یہاں تک آپ نے استقامت کا مفہوم، اجر عظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا اس کی استقامت کی مثالیں آپ نے کاپی پر لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔